اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام شرعی مسائل لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے چند قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر قبلہ اس کا مختصراً سا ترجمہ اور مختصراً سی تشریح فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا ٹاپک لے کر آتے ہیں جو پچھلے 3-4 ہفتوں سے ہم چل رہے ہیں طلاق کے حوالے سے۔ اس میں پھر ہم آپ کی لائیو کالز لیں گے، آپ انشاءاللہ شامل ہوں گے پروگرام میں۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ جناب۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد وعجل فرجہ۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن سبحان اللہ۔ واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ سبحان اللہ۔ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام قرآن مجید ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سورہ طلاق ہے، 65واں سورہ، اس کی پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ بسم اللہ۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اے پیغمبر، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے حساب سے طلاق دو، اور پھر عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک کہ وہ تمہارا پروردگار ہے، بے شک۔ اور خبردار انہیں ان کے گھروں سے مت نکالنا اور نہ وہ خود نکلیں جب تک کوئی کھلا ہوا گناہ نہ کریں۔ یہ خدائی حدود ہیں، اور جو خدائی حدود سے تجاوز کرے گا اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید خدا اس کے بعد کوئی نئی بات ایجاد کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا آج 5واں پروگرام ہے طلاق کے موضوع پر۔ طلاق کیا ہے؟ رشتہ زوجیت کو قطع کرنے کا نام طلاق ہے۔ اگرچہ یہ مستحسن عمل نہیں ہے، تاہم ازدواجی زندگی میں ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ زن و مرد میں ایک جہتی باقی نہیں رہتی، جی۔ اور مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے علیحدگی کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا، اور ان کی فلاح و بہبود اسی میں ہوتی ہے کہ وہ احسن طریقے سے جی نکاح علیحدگی کے کر لیں۔ جی بندھن کو توڑ دیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ جی صحت طلاق کے لیے ضروری ہے کہ طلاق دہندہ طلاق کا قصد و ارادہ رکھتا ہو، جی اور جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہو وہ حیض و نفاس سے پاک و صاف ہو چکی ہو، جی اور پاک ہونے کے بعد اس سے مباشرت واقع نہ ہوئی ہو، اور اجرائے طلاق کے وقت 2 عادل گواہ مرد موجود ہونے چاہیے۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام محمد کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک 4 شرطیں جمع نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت خون سے پاک ہو، جی اور خون حیض سے پاک ہونے کے بعد اس سے مباشرت واقع نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ بغیر کسی جبر و اکراہ کے طلاق کا ارادہ کرے۔ تیسری یہ ہے کہ طلاق دیتے وقت 2 عادل گواہ موجود ہوں۔ چوتھی یہ کہ ان 2 گواہوں کے روبرو صیغہ طلاق اپنی زبان پر جاری کرے۔ ایک شخص کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو جبکہ وہ حیض سے پاک ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں نے مقاربت بھی نہیں کی طلاق دے دی۔ جی حضرت نے فرمایا کہ کیا 2 عادل گواہوں کے روبرو طلاق دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اذهب فإن طلاقك ليس بشيء، نہیں۔ جاؤ یہ تمہاری طلاق کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہوں اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی، اور طلاق میں عورتوں کی گواہی صحیح نہیں ہے، خواہ 4 عورتیں ہوں
یا ایک مرد، اور 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد، مطلب ہے کہ اس طلاق کے موضوع میں مرد ہی ہونے چاہیے جو گواہ ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اگر کوئی شخص طلاق پر مجبور کر دیا جائے یا ہذیانی حالت میں طلاق دے، طلاق کے الفاظ زبان پر لائے یا ابھی نابالغ ہو تو اس کی طلاق صحیح نہیں ہے. جی. اس سلسلے میں بھی مولا کائنات علیہ السلام سے فرماتے ہیں لا یجوز طلاق الصاحب ہذیان. ہذیان بکنے والے اور مجبور کیے جانے والے اور بچوں کی طلاق صحیح نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں. جی. اور مستدرک وسائل ہماری کتاب ہے حدیثوں کی، اس میں یہ ہے. اور اب اس میں آیا کہ بچوں کی طلاق صحیح نہیں ہے تو لوگوں کے ذہن میں آیا کہ بچے بھی طلاق دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو باپ یا دادا جو ہے وہ بچوں کا نکاح کر سکتے ہیں. تو بچپن میں نکاح ہو گیا، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، تو اب اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر وہ بچہ نہیں طلاق دے سکتا، بچے کا باپ یا دادا طلاق دے گا. اچھا، وہ دے سکتے ہیں. ہاں جی. جی. اچھا ٹھیک. اگر کوئی شخص خواب میں طلاق دے، اور اسی طرح کوئی دیوانہ ہو گیا ہے، جی، پاگل ہو گیا ہے، تو اب جو ہے اس کو طلاق دینی ہے تو وہ تو پاگل ہے. ہسپتال میں بیمار ہیں، وہ گولیاں ایسی کھا رہے ہیں کہ غنودگی ہے. نہیں، مطلب ہے صحیح پاگل ہو گیا کوئی بندہ. اچھا جی. حقیقی طور پہ پاگل ہو گیا ہے. جی. اچھا. تو اب جو ہے خاتون نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو طلاق کون جاری کرے گا؟ اس کی بھی طلاق جو ہے اس کا باپ ولی دادا کرے گا، دے گا. اچھا ٹھیک. اچھا، طلاق جو ہے صرف بیداری کی حالت میں ہو سکتی، نیند کی حالت میں نہیں ہوگی. اگر طلاق میں مدت عدہ کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے تو وہ طلاق رجعی ہے. یعنی طلاق کی جو قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے، وہ طلاق جس میں عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور ایک وہ طلاق ہوتی ہے جو طلاق بائن ہوتی ہے. طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ جس میں رجوع نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. ٹھیک. چنانچہ وہ طلاق جو شرائط طلاق کی پابندی کے ساتھ دی جائے اس میں طلاق دہندہ کو حق رجوع ہوتا ہے. اگر اس میں رجوع کی گنجائش نہ ہو تو وہ طلاق بائن ہے. چنانچہ عورت کی عمر 9 سال تمام نہ ہوئی ہو، یعنی بالغ ابھی نہیں ہو تو نکاح ہو گیا تھا، جی، یا یائسہ ہو. یائسہ عورت وہ ہوتی ہے جو خون دیکھنے سے ابھی مایوس ہو گئی ہے، بچے بھی پیدا نہیں کر سکتے، تقریباً 55-60 کے اوپر، یا اس سے مباشرت نہ ہوئی ہو، یا خلا کی صورت ہو، یا 3 مرتبہ طلاق دی گئی ہو، تو ان تمام صورتوں میں حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک. ان 3 طلاق، مثلا شادی کر کے لے کے آیا، ابھی اس کے قریب نہیں گیا، نزدیکی نہیں ہوئی، طلاق دے دی. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے پھر اس میں بھی حق رجوع نہیں رہتا اگر مباشرت کرنے سے پہلے طلاق دے دی. جی. ان 3 طلاقوں کی شرعی صورت یہ ہے کہ شرائط طلاق کے ساتھ عورت کو پہلی مرتبہ طلاق دے، پھر مدت عدت کے اندر رجوع کر لے، یا عدت کے بعد نکاح جدید کرے، پھر دوبارہ انہی شرائط کے ساتھ طلاق دے، اور مدت عدت کے اندر رجوع کر لے، یا عدت کے بعد نکاح کر لے، پھر 6 بار سے 12 طلاق دے دے، تو یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی. پہلی اور دوسری طلاق رجعی ہوگی اور تیسری طلاق بائن ہوگی. کیونکہ اس تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ اس وقت تک اثر نو عقد کر سکتا ہے جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے اس سے طلاق نہ لے لے یا بیوہ نہ ہو جائے. چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر وہ عورت کو ایک طلاق دے اور پھر اسے نظر انداز کر دے یہاں تک کہ اس کی مدت عدت گزر جائے تو چاہے تو اسے نکاح کر لے اور چاہے تو مدت عدہ کے گزرنے سے پہلے رجوع کر لے. اس صورت میں وہ ایک دفعہ کی طلاق یافتہ ہوگی. یعنی رجوع کرنے کے بعد یعنی وہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے وہ. اب یعنی زندگی میں ایک ہی اور چانس ہو رہ گیا ہے. ہاں جی. تو اگر دوسری دفعہ طلاق دے تو مدت عدت کے گزرنے کے بعد اس سے نکاح کرنا چاہیے تو نکاح کر لے، اور مدت عدت کے گزرنے سے پہلے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے. اس صورت میں وہ 2 دفعہ کی طلاق یافتہ ہوگی، اور اگر تیسری دفعہ طلاق دے دے تو وہ اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی اور شخص سے نکاح نہ کرے. حلالہ جسے کہتے ہیں. جی. حلالہ جس کو کہتے ہیں. جی. تو اسلام کے تمام احکام جو ہیں حکمت پر مبنی. بے شک. اس نے طلاق میں 2 مرتبہ رجوع کا حق دے کر
طلاق دہندہ کے لیے یہ موقع فراہم کیے ہے کہ اگر وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر اپنے کیے پر پچھتائے تو عدت کے اندر رجوع کر لے یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں. اور اگر ان دو موقعوں کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سابقہ تجربے سے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اب نبھا ناممکن ہے، ورنہ یہ جانتے ہوئے کہ اب نہ رجوع ہو سکے گا اور نہ تحلیل کی بغیرتی برداشت کیے بغیر نکاح ہو سکے گا تو وہ یہ اقدام کیوں کرتا. ٹھیک، صحیح بات. اچھا، تو یہ تو ہے قرآنی طریقہ کار اور جو مذہب فقہ جعفری کے مطابق اور مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا. تو سواد اعظم کے نزدیک کوئی شخص ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ لفظ طلاق دہرا دے، طلاق کے ساتھ 3 کا انسا لگا دے، یعنی میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، بس لفظ 3 کہہ دے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ تو پہلے ہی مرحلے پر عورت حرام ہو جاتی ہے، نہ رجوع کا حق رہتا ہے اور نہ اس وقت تک اس سے نکاح کر سکتا ہے جب تک اس کے حلال کرنے کا سر و سامان نہ کر لے. تو اس میں کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہے قبلہ، بس ہوا اور ختم ہو گیا. ہاں، یہی تو مشکل بات بنی ہوئی ہے. اسلام ایسا حکمت پسند و فطرت شناس دین موقع دیے بغیر اس قسم کی سزا تجویز نہیں کرتا. بے شک. چنانچہ شارع اسلام نے اس قسم کی 3 طلاقوں کو جو بیک وقت دی جاتی ہیں صریحاً غلط کہا. جی بے شک. اور صحائح اہل سنت میں متعدد احادیث اس غیر اسلامی طریقہ کار کی یعنی درج ہوئی ہیں وہاں پر. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی نے ایک ہی نشست میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے پرغضب لہجے میں فرمایا کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں. یعنی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں یہ بتایا طریقہ کار کہ 2 الطلاق مرتان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، تو اس میں کہا 2 دفعہ طلاق دو اور اس کے بعد رجوع کرو، اور پھر جب طلاق دو گے تیسری مرتبہ پھر حرام ہوگی. تو کیوں 3 کو ایک ہی دفعہ کر کے؟ قبلہ یہ تینوں دفعہ میں مدت اتنی ہی ہے یا اس میں کوئی آگے پیچھے ہے؟ جی 2 دفعہ مدت تو وہی 3 مہینے کی ہے نا جی. ٹھیک. تو جب تیسری دفعہ طلاق دے گا تو پھر تو مدت تو ہے، عدت تو وہ کرے گی دوسرے شادی کرنے کے لیے، لیکن بہرحال یہ نہیں کر سکتا رجوع، یہ شوہر نہیں رجوع کر سکتا تیسری دفعہ. ٹھیک. تو یہ کس نے کام یہ کیا ہے؟ اس ایک بارگی 3 طلاق کو طلاق ثلاث قرار دینے کی ابتدا حضرت عمر کے دور سے ہوئی اور انہی کے حکم سے اس کا نفاذ ہوا. چنانچہ ابن عباس کہتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت ہی، اور 2 سال ان کے دور میں حضرت ابو بکر کے دور میں تو جو تھی وہ اسی طریقے پر تھی. قبلہ ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. جی اچھا میرے خیال سے کالر نہیں ہے اس وقت. محترم ناظرین، ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے. شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارا ٹاپک طلاق کے حوالے سے جو پچھلے ہم 3-4 ہفتوں سے کر رہے ہیں، آج بھی ہمارا ٹاپک وہی ہے. لائنز جو ہیں، نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، کال کر سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. کوئی سوال ہے طلاق کے حوالے سے تو بسم اللہ. بہت شکریہ. جی قبلہ معذرت کے ساتھ بسم اللہ. جی اچھا، وہ کہتے ہیں جی وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحد، یعنی رسول پاک کے دور میں بھی 3 ہی طلاقیں تھیں، علیحدہ تھی نا، ایک ہی نہیں تھی. اور اس طرح حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایسا ہی تھا اور حضرت عمر کے دور کے بھی کچھ 2 سال پہلے ایسا ہی تھا. لیکن کیا ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے ایسے امر میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے مہلت فراہم کی گئی تھی، اب اگر اسی کو نافذ کر دیا جائے تو کیا حرج ہے. چنانچہ انہوں نے ایک ہی ساتھ دی ہوئی 3 طلاقوں کو 3 طلاقیں قرار دینے کا حکم جاری کر دیا. تو اس حکم جو انہوں نے جاری کیا اس کی نہ تائید قرآن سے ہوتی ہے نہ سنت سے ہوتی ہے، بلکہ قرآن و سنت دونوں نے اس کی نفی کی ہے، مگر اس کے باوجود سواد اعظم کا اسی پر عمل درآمد ہے. بہرحال قرآن و سنت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں ایک ساتھ 3 طلاقیں کہہ دینے سے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی، بلکہ پہلی اور دوسری اور
دوسری اور تیسری طلاق کے درمیان رجوع کی صورت پیدا ہو جی تو 3 طلاقیں ہوں گی. جی بالکل. تو اچھا اگر کسی آزاد عورت کا شوہر غلام ہو جی تو وہ بھی 3 طلاقوں کے بعد اسی طرح حرام ہو جائے گی جس طرح آزاد سے بیائی ہوئی آزاد عورت حرام ہو جاتی ہے. جی ابھی چونکہ یہ غلاموں والا معاملہ تو ہے نہیں. جی اگر کوئی شخص مباشرت کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے تو وہ پورے مہر کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک. اور اگر مباشرت سے پہلے طلاق دے تو عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی، یعنی آدھا حق مہر دینا پڑے گا. اس کی قبلہ اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ. مطلب ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی سے نزدیکی کر لیتا ہے پھر جی طلاق دیتا ہے جی تو پورا مہر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جتنا مہر مقرر کیا تھا نا حق مہر. ٹھیک ہے شروع میں. لیکن اگر وہ نزدیکی ہوئی نہیں ہے لیکن کوئی بات ہوگی ایسی کہ طلاق دینے پر جی مجبور ہو گیا تو اب آدھا پھر میں حق مہر دے گا. یہ صورت قبلہ اس کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. السلام جناب بخاری صاحب کی خدمت السلام علیکم. جی وعلیکم. جی بسم اللہ فرمائیے. جناب بخاری صاحب سے ایک سوال یہ ہے بسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب نکاح کے لیے احکام شریعت میں مقرر کیے ہیں، اس کا گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے، مہر ہونا ضروری ہے، خطبہ نکاح ہونا ضروری ہے، اعلان ہونا ضروری ہے، تو کیا طلاق کے ثلاثہ ہمارے جو بھائی 1 سیکنڈ میں یا 3 سیکنڈ لگتے ہیں طلاق کے 30 بار لفظ کہنے میں، تو جو یہ سمجھتے ہیں تو کیا یہ خدا کے انصاف کے بعید نہیں ہے کہ نکاح کا بندھن باندھنے میں تو کم از کم 1 پونا گھنٹہ درکار ہے، جس میں گواہ، جس میں خطبہ، جس میں ایجاب و قبول، جس میں مہر، جس میں رقم، جس میں وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اور ختم کرنے کے لیے صرف 3 سیکنڈ، ادھر 45 منٹ، یہاں 3 سیکنڈ، تو کیا یہ بھی خدا کے انصاف کے بعید نہیں ہے کہ یک بار کی 3 طلاقیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ بہت مہربانی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ابھی گفتگو کر رہے تھے، میرے خیال سے آپ اس وقت لائن کال کر رہے تھے اس لیے آپ سن نہیں سکے، یہی گفتگو ہو رہی تھی. جی بسم اللہ قبلہ. جی ہم نے بتایا کہ جی خداوند عالم نے تو جو قرآن مجید میں فرمایا جی اس میں نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود بھی طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، چونکہ سورہ طلاق میں فرما دیا ہے کہ جب تم طلاق دو تو 2 جو گواہ ہیں وہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں وہ جو نکاح میں گواہ ہوتے ہیں وہ ہوں تو اچھی بات ہے، مستحب ہے وہ، لیکن فقہ جعفریہ میں وہ ضروری نہیں ہے 2 گواہ. لیکن طلاق کے لیے تو قرآن مجید نے فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَائِ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 گواہ جو ہیں نا وہ جب طلاق دی جائے تو وہ ہونے چاہیے. جزاک اللہ. تو لہٰذا طلاق میں جی اس کو بھی جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، غزہ. بسم اللہ فرمائیے فرمائیے. میرا ایک مسئلہ ہے یہ طلاق کے حوالے سے نا. بسم اللہ بسم اللہ. کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. تو اصل میں میری ہیں 2 شادیاں. جی. جو میری بڑی مسز ہے وہ رہ رہی ہے علیحدہ. جی ٹھیک. جی ٹھیک. تو میں نے اس کو مکان وغیرہ بھی لے کے دیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا اور وہ مجھے میرے بچوں سے بھی نہیں ملنے دیتی. ٹھیک. تو میں اس کو خرچہ وغیرہ بھی دینا چاہتا ہوں بچوں کا جو افورڈ کر سکتا ہوں. جی. وہ بھی نہیں لیتی مجھ سے. ٹھیک ہے. تو مجھے بچوں سے بھی نہیں ملنے دیتے. ٹھیک ہے. اور جو گھر میں نے لے کے دیا ہوا ہے کوٹھی اس میں رہ رہی ہے، مجھے وہاں آنے بھی نہیں دیتی. جی. اگر میں کوشش کرتا ہوں آنے کی، بچوں کو ملنے کی، تو وہ باپ وغیرہ کو، بھائی کو بلوا کے مجھ سے مار کٹائی کرتی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیتی ہے. میں بہت پریشان ہوں اور اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. سنتے رہیے. جی بسم اللہ. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ پاکستان میں رہتے ہیں اور جی دونوں بیویاں پاکستان میں ہیں. جی.
تو یہ تو کورٹ تو اجازت دے دیتا ہے طلاق کی صورت میں بھی کہ شوہر جو ہے اپنے بچوں سے مل سکتا ہے بے شک، ہفتے میں 1 دن، وہ 12 لوگ کنڈیشن جو بھی کنڈیشن ہوگی. جی ہاں. تو رہ گی بات یہ کہ وہ آپ کو گھر میں گھسنے نہیں دیتی اور مکان بھی آپ کے نام پر ہے، تو پھر تو بعید لگتی ہے بات. پاکستان میں تو ظاہر ہے جس کے نام پر مکان ہو اور اسی کا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دینے کا کیا، وہ تو طلاق تو آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ دیکھ لیں طلاق دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں، چونکہ اب بہرحال طلاق کا بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے بڑا گہرا. بالکل. لیکن وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے دیکھنی نہیں دیتی، میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو خرچہ پانی بھی دوں اور بچوں سے بھی ملوں اسی بہانے، لیکن وہ نہ ملنے دیتی ہے نہ خرچہ پانی لے رہی ہے، تو اسی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے نا جی طلاق. جی بالکل. طلاق تو عورت کو دے سکتا ہے، تو بچوں کا خرچہ تو پھر بھی اس پر ضروری ہے. بچوں کو تو خرچہ اس کے باوجود بھی دینا ہی پڑے گا، کیونکہ باپ کو ہی خرچہ دینا ہوتا ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ. تو اس کے لیے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، وہ تو تیرا اپنا ہی کام ہے. جی جو آپ جو کرنا چاہیں مولانا صاحب کے پاس جائیں، ان سے دریافت کر لیں. جی ہاں بالکل. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام زیادی صاحب اور بخاری صاحب کے السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. ابھی بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ نکاح کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. تو بخاری صاحب اگر آیت کا حوالہ بتا دیں، اگر آیت پڑھ کے سنا دیں تو پوری قوم کی رہنمائی ہو جائے گی. جی اچھا. جی میں نے وہ آیت پڑھ کے سنا دی ہے طلاق والی کہ جس میں گواہوں کی بات کی گئی ہے. تو نکاح میں تو کوئی نہیں کہا گیا ہے، یعنی خاموش ہے قرآن مجید، اس میں کوئی نہیں بات کی کہ بھی نکاح کے وقت گواہ 2 چاہیے. یہ آپ کو اگر معلوم ہے مجھے بتا دیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بتا دیں تو بڑی نہیں تو وضاحت مطلب رہے گی. یہ ہے کہ جو مطلب ایک ہے نکاح ایک ہے طلاق. ٹھیک ہے، طلاق کے بارے میں تو کہا گیا کہ 2 گواہ ضروری ہیں، جی وہ میں نے بتا دیا. تو نکاح کے وقت نہیں، وہاں ہے ہی نہیں ایک بھی. یہ تو ہے کہ نکاح کر دیا کرو جو جوان ہیں یا تمہارے ہیں نوکر ہیں یا دوسرے جوان ہیں، ان کا نکاح کرو. یا مثلا اس میں ہے کہ تم 1 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. تو وہاں کہیں نہیں ہے کہ بھئی آپ نکاح جب کرو تو گواہ بھی ساتھ لے کے آؤ. نہیں اعتراض کے لیے نہیں کہا. نہیں میں بتا رہا ہوں. لیکن اگر گواہ ہوں تو یہ اچھا ہے، چونکہ معاشرے میں اگر گواہ نہ ہوں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی کہیں نکاح پڑھ لیا کسی نے تو دوسرے مانیں گے نہیں، وہ کہتے کہاں سے بھگا کے لے کے آئے عورت کو، کیا نکاح. تو لہٰذا چونکہ اس سے بچنے کے لیے کہ لوگوں سے اور مار پیٹ سے کہ وہ قانونی، تو اس لیے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ گواہ ہو، وکیل ہو، کرو. تو بھائی خود قرآن مجید نے نہیں کہا کہ بھی جب نکاح کرو تو گواہ بھی ساتھ رکھو. یہ طلاق کے موقع پر کہا ہے کہ جب طلاق دو تو 2 گواہوں کی موجودگی میں دو. وہ اسی لیے نا کہ اس میں زیادہ مصیبت پیدا ہو جائے تاکہ آدمی کوشش کرے کہ طلاق جو ہے مشکل ہو جائے. اتنا آسان نہیں کام کہ مشکل سے ہی دے آدمی. جی بہت شکریہ محترم ناظرین. ہمارا پروگرام جاری و ساری. ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے. السلام علیکم.